ڈپریسنگ موویز ہوتی ہے. اچھا اب ذرا تھوڑی سی ہٹ کے بات کر لیتے ہیں, محبت کی بات کر لیتے ہیں. تھوڑا ہٹ جائیں. اچھا مجھے بتائیں کہ محبت کتنی بار کی آپ نے؟ میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی محبت ہوئی ہوگی. نہ کریں. مجھے وقت نہیں ملا, مجھے اپنے کام سے نا جی وقت نہیں ملا. میں شروع سے نا جی مزدوریاں کرتا کرتا, میرے ماں باپ جو تھے نا جی, میرے والد صاحب آرمی میں صوبیدار میجر تھے. اچھا. اور بڑی اسٹرکٹ تھے وہ. میٹرک تک جو تھے نا جی, انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جی. میٹرک کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اب نہیں برداشت کر سکتے, صحیح. اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر خود ہی کچھ کرنا ہوگا. صحیح. تو میٹرک کے بعد میں نے جاب کی, جاب کے ساتھ میں پڑھتا رہا. صحیح. اور پھر اس کے بعد شوبز میں آ گیا, تو یہاں پھر وہ سٹرگل جو تھی وہ شروع ہو گئی. صحیح. تو میں نے نا جی بجائے محبت کرنے کے, میں نے ڈائریکٹ شادی کر لی. بہت اچھا کیا, یہی ہونا چاہیے. اب جس سے شادی کی ہے پھر اس سے محبت کرنی پڑی ہو گئی نہیں ہو گئی. چلیں یہ اچھی بات ہے, ورنہ لوگ زبردستی کرتے ہیں, کہتے ہیں اب رہنا تو ہے, اب کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ. بس وہ مجھے ایک ٹکٹ میں ہی زیادہ مزے آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی, بہت اچھی, بہت اچھی. اچھا اتنے سارے شہروں میں آپ گئے, آپ نے بتایا یہاں سے بھی نکال دیا جاتا تھا, پھر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی کراچی, تو کبھی ملتان, تو کبھی کہیں اسلام آباد. سب سے بہترین شہر کون سا لگتا ہے آپ کو؟ کراچی بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا, روشنیوں کا شہر, بہت ہی خوبصورت اس کا ایٹماسفیئر ہوتا تھا. جب ہم شام کو اسٹوڈنٹ جو تھے نا جی, ہم نکل جاتے تھے, ایک پارک میں بیٹھ کے پڑھتے تھے, اور سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے تھے. بڑا اچھا لگتا تھا, وہ لگتا تھا کہ ہم ملک سے باہر ہیں. اتنا خوبصورت تھا وہ. صحیح. اب اس کو نظر لگ گئی, اب سیاسی جماعتوں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. صحیح, بالکل بالکل, واقعی نظر لگ گئی ہے. اچھا اب بہت سنجیدہ بات ہو گئی ہے, مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, مطلب یہ ہمارے حالات جو ہیں اس پر آپ کوئی مزے کی گفتگو کرتے ہیں دوبارہ سے. اچھا میں آپ جب کوئی زیادہ سنجیدہ بات ہو نا آپ مجھے بتائیں, پھر میں یوں کر دے گا, پھر صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے نا میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی جن کے جوابات آپ نے مجھے مختصر جلدی جلدی دینے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی, امتحان ہے یہ آپ کا. ٹھیک ہے. صحیح. پہلا سوال ہے جی, ان تین سیاستدانوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ فردوس, عاشق اعوان, ماروی میمن یا شرمیلا فاروقی؟ فردوس عاشق اعوان. اچھا گڈ. اچھا ان تین جوڑوں میں سے کون سا کپل ماڈل ہے؟ علی نور اور مندانہ زیدی, شعیب ملک اور ثانیہ مرزا, یا حسن اور سنیتا مارشل؟ حسن اور سنیتا مارشل. اوکے. بارش, سردی, بہار, خزاں یا پھر گرمی, کون سا موسم پسند ہے؟ سبھی. اچھا اگر کسی ایک کے ساتھ کام کرنا ہو تو کون سا آپشن اویل کریں گے؟ ماہنور بلوچ, ثانیہ سعید یا سعدیہ امام؟ ثانیہ سعید. ثانیہ سعید. اچھا میوزک میں کیا اچھا لگتا ہے, غزل, گیت یا پاپ میوزک؟ غزل. کوئی ایک عہدہ اگر آپ کو ملے, پیشکش کی جائے, تو کون سا آپ اپنائیں گے؟ سیاستدان بنیں گے, آرمی آفیسر یا جج؟ آرمی آفیسر. آرمی آفیسر. اچھا اور اسٹیج پر سب سے زیادہ مزہ کس کردار میں آتا ہے؟ باپ کے. اچھا ٹھیک, بس زبردست, آپ نے بہت اچھے جوابات دیے اور جلدی بھی دیے. اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آج کل جعلی ڈگریوں کا جو ہے وہ شوشہ کہہ لیں, وہ ایشو چلا ہوا ہے کافی عرصے سے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کوئی ہمیں کوئی مزے کا کچھ دکھا دیں کر کے کریکٹر, آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا اس پہ بھی. جعلی ڈگریوں والوں پہ تو سوائے شرمندگی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ویسے بڑے شرم کی بات ہے کہ اس طرح لوگ جو ہے نا, یہ پارٹی جو ہیڈ ہیں, ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بڑی شرمندگی والی بات ہے. مجھے ان کی یہ جعلی ڈگریاں سن کے نا جی, ان عقل مندوں کا خیال آ جاتا ہے. ہم زیادہ تر جو ہے نا جی, کوئی ایسی بات یا تو سرداروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یا پٹھانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, لیکن سیاستدان بھی پٹھان ہی ہوتے ہیں. اچھا. ایک سیاستدان کو 1000 روپے کا نوٹ ملا, اس نے ادھر ادھر دیکھا تو 1000 روپے کا نوٹ اٹھایا, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے عید مبارک. تو اس نے جیب سے 1000 روپے نوٹ نکال کے نا اس کے اوپر لکھا خیر مبارک, اور وہیں رکھ دیا کہ شاید مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے. کیا بات ہے. اچھا تو یہ بہت بری بات ہے. یہ ان کے اوپر نا جی عدالت میں مقدمات چلنے چاہیے, اور ان کو تا زندگی سیاست سے نکال دینا چاہیے. اچھا اب آپ مجھے ایک بات تو بتا دیں, کریکٹر ہمیں کر کے دکھا دیں. اب جعلی ڈگریوں کی بات ہو رہی ہے تو بتائیں, اگر جعلی ڈگری ہولڈر اگر اسپیچ کرے گا, عوام سے خطاب کرے گا, تو کیسے کرے گا؟ ہاں, معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. چونکہ میری ڈگری جعلی ہے, اس لیے میں اپنی باتوں پر جعلی لگا کے بات کروں گا آپ سے. آپ مجھے ووٹ ضرور دیجیے گا, اور میں جب پارلیمنٹ میں پہنچوں گا
تو انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. وہ ایک ہمارے بزرگ ہیں, انہوں نے قائد اعظم صاحب سے ہاتھ ملایا ہوا ہے. واہ واہ واہ, کون ہے جی وہ بزرگ ہیں ہمارے شہر کے. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ نا مجھے بڑا ہی شوق ہوا کہ میں جا کر دیکھوں پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہوتا ہے. صحیح. تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے سیکیورٹی والوں نے اندر نہیں جانے دیا کہ بھئی یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ میں نے قائد اعظم سے ہاتھ ملایا ہوا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ قائد اعظم ہاتھ پہ رکھ کے ہمیں بھی ملاؤ پھر جانے دیں گے. کیا بات ہے. تو وہاں تو قائد اعظم صاحب سے کوئی بھی ہاتھ ملا کے یہی استعمال رہ گیا آپ قائد اعظم کا. آپ بتائیں ذرا, بڑی افسوسناک بات ہے. اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ اتنی آپ نے تعلیم حاصل کی, اتنا کام کیا, اب دوسرے کو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز سے, کوئی پڑھا رہے ہیں کہیں پہ, کچھ کر رہے ہیں؟ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ تو یقیناً اٹھاتے ہوں گے, لیکن جو آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں. ہاں, جو لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں سفارش ڈھونڈنے کی. اچھا. یہ فیلڈ میرا خیال ہے کہ دنیا میں واحد فیلڈ ہے جہاں سفارش نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر کوئی بندے کو ہاں جی اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے نا جی وہ ہے صبر آزما کام ہے, یہ جہد مسلسل ہے. صحیح. یہاں آپ کام کرتے 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 ایک دن پرفیکٹ ہو جائیں گے. اچھا. کیونکہ اگر میں کسی کی سفارش کر دوں تو ٹھیک ہے ہو جائے گی سفارش, لیکن میں اس کے اندر تو نہیں گھس سکتا. بالکل بالکل. اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے تو وہ بالکل سامنے آ جائے گا اور پھر لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. صحیح. کیونکہ کسی کے دل میں محبت کسی آلے کے ذریعے نہیں آپ ڈال سکتے, وہ آپ اپنے کریکٹر سے اور اللہ کی مہربانی سے ہو سکتا. اور سفارش سے جو بندہ آتا ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, کچھ عرصے کے بعد وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. وہ نہیں ہوسٹ بن سکتا, وہ ہوسٹ نہیں بن سکتا. صحیح بات ہے. اب آپ اس بات کو ذرا پازیٹیو طریقے سے, وہ ہوسٹ نہیں ہو سکتا, وہ کچھ عرصے کے بعد روسٹ ہو جائے گا. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو بہترین پرفارمنس آپ کی رہی ہو اور کوئی ایسا ڈائلاگ جو وجہ شہرت بنا ہو. وجہ شہرت جو میرا ڈائلاگ بنا وہ بہت ہی برا ہے. اچھا. وہ بڑا جھوٹ مارتا ہے. اچھا. وہ ایک ڈرامے میں وہ تارک ٹیڈی جو ہے نا جی, تارک ٹیڈی صاحب جو ہے نا جی, وہ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں, بس وہ گن ہے. صحیح. وہ گر فائر مارے گا ایک دم سے. اب میں گاؤں سے آیا ہوں تو وہ مجھے کہنے لگے جی بس سٹاپ تے کھلوتا سی تے انہیں بینڈ نہیں دیتا, انج کر دیتا. میں کہ یار میں تے پنڈوں آیا, تو تے مینوں جاندا ہی نہیں, ایویں میرے بارے بے وقوفاں والی گلاں کری جانا. جھوٹ ماردا, تو جھوٹ مارنا ہے. وہ مشہور ہوگی. اب میں سچ بھی بولوں تو لوگ کہتے ہیں جھوٹ ماردا. کیا بات ہے, زبردست. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, اور واقعی یہ وہ سٹارز ہیں ہمارے کہ اتنی ٹینشن ہے ہمارے معاشرے میں اور ان کی وجہ سے لوگ مسکراتے ہیں. یہ اتنی بڑی نیکی کا کام آپ لوگ کرتے ہیں نا, جو تھوڑی بات ہنسی ہمارے چہروں پر آج برقرار ہے, شاید انہی لوگوں کی وجہ سے, ان کے کام کی وجہ سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. یہ آپ نیوز ون کی جانب سے, اس بس اسپا کی جانب سے گفٹ واؤچر ہے آپ کے لیے. اچھا, یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ, خدا حافظ.